7 حروف سے مراد 7 انداز اور طریقے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس بارے میں علماء کے الگ الگ قول ہیں، لیکن محقق علماء کے نزدیک اس میں راجح وریعت پراپت مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو قرأتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں آپسی فرق و اختلاف کل 7 انداز اور طریقوں پر مشتمل ہے، اور وہ 7 طریقے یہ ہیں: اسماء کا اختلاف، جس میں افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے، جیسے ایک قرأت میں تمت کلمۃ ربک اور دوسری قرأت میں تمت کلمات ربک۔ افعال کا اختلاف کہ کسی قرأت میں ماضی کا صیغہ ہے، کسی میں معرج اور کسی میں امر کا۔ مثال کے طور پر ایک قرأت میں ربنا بعد بین اسفارنا اور دوسری میں ربنا بعد بین اسفارنا۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب کا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے، جیسے لا یضر کاتب کی جگہ پہ لا یضر کاتب، اور ذو العرش المجید کی جگہ ذو العرش المجید۔ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو، جیسا ایک قرأت میں تجری من تحتہا الانہار کی جگہ پر تجری تحتہا الانہار۔ آگے پیچھے ہونے کا اختلاف کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ پہلے اور دوسری قرأت میں بعد میں ہے، جیسے وجاءت سکرۃ الموت بالحق کی جگہ پہ وجاءت سکرۃ الحق بامرہ۔ بدلیت کا اختلاف کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرأت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ ہے، جیسے ننصرھا کی جگہ ننصروھا، اور فتبینوا کی جگہ فنثبتوا، اور تلحن کی جگہ تلئن۔ لفظوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، امالہ، مد، قصر، ہمز، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلاف داخل ہیں، یعنی ان میں لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، جیسے موسیٰ کو ایک قرأت میں موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال قرأت کے بھن ہونے کے ان 7 طریقوں اور انداز کے تحت بہت سی قرأتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان میں آپسی فرق سے معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا، صرف تلاوت کی آسانی کے لیے ان کی اجازت دی گئی تھی۔ شروع میں چونکہ لوگ قرآن کریم کے اسلوب، انداز اور ڈھنگ کے پوری طرح عادی نہیں تھے، اس لیے ان 7 قسموں کے دائرے میں بہت سی قرأتوں کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، اس دور کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی قرأتیں منسوخ، نرست اور ختم کر دی گئیں، اور صرف وہ قرأتیں باقی رکھی گئیں جو آج تک تواتر، نرنتر پڑھنے اور ثبوت کے ساتھ محفوظ چلی آتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن تلاوت کرنے کے معاملے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے
अपने ज़माना खिलाफत में कुरान करीम के 7 नुस्खे तैयार कराए और उन 7 नुस्खों में तमाम किरातों को इस तरह से जमा फरमाया कि कुरान करीम की आयतों पर नुक्ते और ज़ेर ज़बर पेश नहीं डाले, ताकि उन्हीं मज़कूरा किरातों में से जिस किरात के मुताबिक चाहे पढ़ सकें। इस तरह अक्सर किरातें इस लिपि में समा गईं और किरातें उस लिपि लिखाई में न समा सकीं। उनको महफूज रखने का तरीका आपने यह इख्तियार फरमाया कि एक नुस्खा आपने एक किरात के मुताबिक लिखा और दूसरी किरात के मुताबिक। उम्मत ने उन नुस्खों प्रतियों में जमा की गई किरातों को याद रखने का इस कदर एहतिमाम किया कि इल्म किरात एक मुस्तकिल इल्म बन गया और सैकड़ों उलेमा, कारी और हाफिज हजरात ने इसकी किरात में उम्रें खर्च कर दी। किरातों के इख्तलाफ में फ़र्क के लिए पीछे मजमून में जो 7 तरीके और उनके फ़र्क को बयान किया गया है, चूँकि यह अहले इल्म के समझने की चीज़ है और आवाम इससे कोई लाभ नहीं उठा सकते, बल्कि बहुत से लोग तो असमंजस और ज़हनी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए इस मजमून में ज़्यादातर अल्फाज को ज्यों का त्यों लिख दिया गया, उनके आसान मायने नहीं लिखे गए। इसलिए इसको हल करने पर ज़्यादा जोर देने के बजाय अगर इस विषय में रुचि है तो किसी आलिम से इसका खुलासा मालूम किया जा सकता है। मोहम्मद इमरान कासमी, विज्ञानवी।